وفاقی کابینہ نے قومی سلامتی کے مفاد میں کسی جرم کے خدشے کے پیش نظر حساس ادارے کے نامزد آفیسر یا ایک سے زیادہ آفیسرز کو کسی کال یا میسج کو ٹریس کرنے کا اختیار دینے کی منظوری دے دی ہے۔ ایجنسی کا افسر گریڈ 18 سے کم درجے کا نہیں ہوگا۔ کابینہ نے یہ اختیار پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 1996 کی دفعہ کے تحت دیا ہے۔ اس دفعہ کے تحت وفاقی حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ قومی سلامتی کے مفاد کے تحت کسی افسر کو نامزد کر سکتی ہے کہ وہ ٹیلی کمیونیکیشن کے سسٹم کے ذریعے کسی بھی کال کا سراغ لگا سکتا ہے۔ کال یا میسج میں مداخلت کی گنجائش قومی سلامتی کے تحفظ کے نقطہ نظر سے ایک مستحسن اقدام ہے، مگر اس کے کچھ منفی پہلوؤں کو نظر انداز بھی نہیں کیا جانا چاہیے۔ قانون میں اس کی وضاحت کر دینی چاہیے تاکہ حکومت کا ایک اچھا اقدام متنازع بن کر سیاست کی نظر نہ ہو جائے۔ کال یا میسج میں مداخلت صرف دہشت گردوں یا قومی مفاد کے خلاف سرگرم عناصر کے متعلق ہو تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، مگر عموماً دیکھا گیا ہے کہ قانون کی منشا کے خلاف انہیں غیر متعلقہ اور عام شہریوں کو ہراساں کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو بنیادی شہری حقوق کی صریح خلاف ورزی ہے۔ قوانین معاشرتی اصلاح کے لیے بنائے جاتے ہیں، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انہیں مداخلت بیجا، کرپشن اور کسی کی ذاتی انا کی تسکین کے لیے بھی استعمال کرنے کی مثالیں موجود ہیں، جس سے ملک میں بے چینی، عدم تحفظ اور بے یقینی کے ماحول کو فروغ ملتا ہے۔ پاکستان میں کال ٹیپنگ ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا دور حکومت ہو جس میں کال ٹیپنگ نہ کی جاتی ہو۔ ماضی اور حال کے کئی سیاستدانوں کی کالز لیک ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے ان کالز کو کسی نہ کسی سطح پر کوئی نہ کوئی ریکارڈ کر رہا ہوگا۔ آج پی ٹی آئی اس فیصلے پر تنقید کر رہی ہے، مگر بانی پی ٹی آئی اپنے دور میں کال ٹریسنگ کو باقاعدہ جسٹیفائی کر چکے ہیں۔ ایسے میں یہ سوال ہے کہ اب فون ٹریسنگ کا اختیار باقاعدہ ایک حساس ادارے کو دینے سے غیر قانونی کال ٹریسنگ اور ٹیپنگ کا سلسلہ کیا ختم ہو پائے گا، اور سب سے بڑھ کر کیا اس قانون کا قومی سلامتی کے تقاضوں کے تحت ہی استعمال کیا جائے گا؟ اسی پر پینل کے لیے سوال۔ فون ٹیپنگ قانون کا غلط استعمال روکا جائے گا، حکومتی دعویٰ، ماضی کی نظیریں، کیا اس قانون کے غلط استعمال کو روکا جا سکے گا؟ شہزاد صاحب۔ دیکھیے، استعمال ہی اس کا جو ہے وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ آیا اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اصل میں ہم جب فون ٹیپنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم 20ویں صدی کے ایک ایسی فیسلٹی کی بات کرتے ہیں جس میں ٹیلی فونز آئے، اور اس کے بعد پھر ان کو ٹیپنگ کا جو طریقہ تھا یا جو فون سننے کا جو طریقہ تھا جو کہ شخصی آزادی کے منافی تھا، اس کے بارے میں ایک قانون اور قوانین ان مہذب معاشروں میں پاس کیے گئے جہاں پر کہ اس ملک کا جو صدر ہے اس سے اجازت لینی پڑتی ہے اگر آپ کسی کا فون ٹیپ کریں۔ یہ تو فون ٹیپنگ کی حد تک ہو گیا۔ ہوا کیا ہے کہ جب سے یہ آپ کے ہاتھ میں سیل فون آ گیا اور ڈیٹا والا فون آ گیا، تو ڈیٹا والا فون تو اب اس کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیٹا میں سے ہر چیز جو ہے وہ بالکل آرام سے اتاری جا سکتی ہے۔ اس میں ڈیجیٹل ڈیٹا شامل ہے، اس میں وائس ڈیٹا شامل ہے، اس کے اندر اس قسم کی اور اس وقت جہاں میں بیٹھا ہوں اس ملک کے اندر ایک ریاستیں ہیں جہاں پر جو کہ نون ہے فار ڈیٹا سینٹرز، اور یہ ایکڑز اور ایکڑز کے اوپر ڈیٹا سینٹر ہیں۔ جتنا آپ فیس بک، گوگل وغیرہ وغیرہ پہ جا کے، اپنے انسٹاگرام پہ اور ہر قسم کی واٹس ایپ کے اوپر جا کے کرتے ہو، ان کے پاس ایک ایک چیز ویچے ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے۔ اب ہے کیا؟ یہ تو سٹوریج ہوگی، ان کے پاس سٹور کیا جا رہا ہے سارے کا سارا ڈیٹا۔ اب اس ڈیٹا کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ یہاں پر اب کمرشلی اس ڈیٹا کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، پاکستان میں بھی اب کیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، آپ کی جو پریفرنسز ہیں کمرشل طور پر، ان کو آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے، اور فیس بک میں آپ نے اس چیز کو پاکستان میں بھی دیکھا ہوگا۔ تو اصل میں ہم فون ٹیپنگ سے بہت آگے جا چکے ہیں۔ پرابلم کیا ہوا ہے کہ جہاں پر سائبر سیکیورٹی اور سیکیورٹی کا کوئی بھی نظام جو کہ اب اس قسم کی جنگ سے جو کہ اصل میں جب قومیں جنگیں لڑتی تھیں اس سے ہٹ کے اب سائبر سپیس میں چلا گیا ہے، تو یہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ حکومتیں اس کی بنیاد پہ ڈیٹا بھی ٹیپ کرتی ہیں، ان کو ڈیٹا میسر بھی ہے۔ استعمال کی جہاں بات آئے گی وہاں پر قانون سازی کرنی پڑے گی۔ کیا اس قسم کا ڈیٹا جو کہ بغیر اجازت کے حاصل کیا گیا ہو، کسی حکومتی آرڈر کے بغیر حاصل کیا گیا ہو، کیا اس کو کسی طور پہ کسی شخص کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس پہ قانون سازی ہونے کی ضرورت ہے اور اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ڈیٹا تو اس وقت آپ سب کا اور ہم سب کا، آپ کا ٹیلی فون بند پڑا ہو اس وقت اس کی ٹرانسمیشن اور ریکارڈ کر کے آپ کی سپیچ آپ کے پاس پڑا لیکن جا رہی ہوتی ہے جہاں پہ سننے کی ضرورت ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس کے لیے واضح طور پر انسانی اور شخصی آزادی کے پوائنٹ آف ویو سے
اور اس کے حساب سے قانون سازی کرنی چاہیے تاکہ اس کو غلط استعمال نہ کیا جائے. درست ہو گیا. اب سار صاحب، عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک فاشسٹ حکومت ہی کسی انٹیلیجنس ایجنسی کو شہریوں کی فون ٹیپنگ کا مکمل اختیار دے سکتی ہے. آپ کے خیال میں ماضی سامنے رکھیں تو پی ٹی آئی کتنی حق بجانب ہے یہ بات کہنے میں؟ عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں اور ماضی سامنے رکھو تو ان کے باپ ہمایوں گور یاد آ گیا. 5 جنوری 1965 کو اپنے باپ کے جھرلو الیکشن جیتنے پہ، باپ جنرل ایوب خان تھا ہمایوں گور کا، 30 بندے مار دیے کراچی کی مہاجر کچی آبادی میں، غریب تھے. تب سے کراچی، تب سے لے کے 1965 جنوری 1965 سے لے کے آج تک کراچی میں لسانی تشدد، لسانی فسادات کی جڑ وہ تھی ہمایوں گوہر نے رکھی، اس کے باپ نے عمر ایوب. اور ہمایوں گوہر کے باپ نے ایوب خان نے نوروز خان کے ساتھ کیا کیا، بلوچ کے ساتھ، باچا خان پختون کے ساتھ کیا کیا، پنجاب کو کیسے ایکسپلائٹ کیا نواب کالا باغ کے ساتھ. یہ ذرا عمر ایوب صاحب کو ہسٹری کی تھوڑی سی تصویر دکھا دیں، ان کی تسلی ہو جائے گی. میں تو حالیہ ماضی میں گئی تھی، آپ بہت پیچھے چلے گئے. میں تو بانی پی ٹی آئی کے بیان پر کہہ رہی تھی. جی ماضی میں جانا تو پھر ماضی تو ماضی ہے نا، لیٹس ڈگ ڈیپر، وائی ناٹ؟ کیوں اپنی مرضی کا تھوڑا اوپر سے ماضی جہاں پہ دل کرے. تو اس لیے اتنی نہ بڑھا پاکیے داماں کی حکایت انہیں چاہیے. میں انہیں بڑے جوش و خروش سے آج کل بولتے ہوئے دیکھتا ہوں، لیکن تھوڑا سوچے کہ ہو کیا رہا. جہاں تک آپ کا سوال ہے، دیکھیں ایک اس میں جائز ٹیپنگ ہے، ایک ناجائز ٹیپنگ ہے. جائز ہے، نیشنل سیکورٹی کے لیے پوری دنیا میں اجازت دی جاتی ہے، قانون ہے، فائن. لیکن ہمارے ہاں جائز اور ناجائز کی تمیز ہی کوئی نہیں ہے. یہاں زیادہ تر ٹیپنگ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ سے کوئی ناجائز کام کروانا ہوتا ہے، آپ کی ذاتی زندگی پہ کوئی انفارمیشن لے کے اکٹھی کر کے. تو میں آپ کو واقعات گنوا سکتا ہوں، اپنی کہانی سنا سکتا ہوں، کسی اور کی کہانی سناتا ہوں، تو کہانیاں بکھری پڑی ہیں جہاں لوگوں کو کہا گیا کہ یہ آپ کی ذاتی زندگی. پر جو حکومت کا دعویٰ ہے تو کیا وہ اب روک پائیں گے جب اس کو قانونی وہ بھی مل گیا ہے کہ کوئی کر رہا ہے تو کسی وجہ سے کر رہا ہے اور اس کی ایک اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو پائے گی؟ یقیناً دعویٰ حکومت کرے یا نہ کرے روک نہیں پائے گی. اور حکومت کتنی ہے یہ خان صاحب نے آج کہا ہے فیتے کاٹنے کی بات، تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کی یہ بات حقیقت سے دور نہیں ہے، لیکن خان صاحب بھی فیتے ہی کاٹتے تھے. یہاں وزیر اعظم فیتے ہی کاٹتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. پی ٹی آئی جب یہ دعویٰ کر رہی ہے، افتخار صاحب، شہباز شریف نے اس فیصلے سے اپنی شہرگ عملی طور پر کاٹ دی ہے. کیا ہائیبرڈ نظام کو مضبوط کرنے میں عمران خان کو بھی شہباز صاحب پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں؟ اس میں اخلاقی حدود کی بات ہے کہ کیا اپنے سیاسی مخالفین کو بلیک میل کرنے کے لیے ٹیلی فون ٹیپ کیے جائیں. یہ غلط ہے، درست نہیں ہونا چاہیے. میں ذاتی طور پہ ایک واقعے کا گواہ ہوں، اور یہ واقعہ آج سے 44 سال پرانا ہے. میں قید میں تھا اور مجھے میرے تفتیشی افسر نے بتایا کہ میں ایک خاتون کو موتیوں کے پھولوں کے گلدستے بھیجا کرتا تھا. میں حیران و پریشان رہ گیا کہ تفتیش میرے خلاف ہو رہی ہے سیاسی نوعیت کی، اور مجھے میرا تفتیشی افسر بتاتا ہے کہ میں ایک خاتون کو 48 آپ بھیج رہے تھے؟ ہاں یس، یہ 48 سال پہلے کی بات ہے. بازوق انسان ہے. 48 سال پہلے کی، اور اس کا نام بہت بڑا تفتیشی افسر تھا، اس کا نام تھا رانا انار. اور وہ اس کا مطلب کہ آپ 48 سال پہلے ہی کمالیہ نکیل کیس کا مشہور وہ رول تھا، اور وہ شیخ مجیب الرحمان کا مشقی بھی رہا تھا. وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ پھولوں کے گلدستے بھیجتے تھے. میں حیران و پریشان کہ میرے گلدستے انہیں بھیج رہے تھے جو گھر پہ یا کہیں اور بھیج رہے تھے، کوئی اور معاملہ نہ کھل جائے آپ کے لیے. بات سن لو، مجھے تفتیش میری کی جا رہی ہے سیاسی معاملات پہ، ان ایشوز پہ. مجھ پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں اور کچھ لوگ مل کے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تفتیشی افسر مجھے کیا بتا رہا ہے؟ یہ اس کو کہاں سے پتہ لگا؟ کہاں سے؟ اس کو پتہ لگا ان ٹیلی فون کنورسیشن کے ذریعے. اچھا، گفتگو بھی کر رہے تھے. اس کا مطلب 48 سال، ایک منٹ، اس کا مطلب 48 سال پہلے بھی ٹیلی فون کو جو تھی اس کی ٹیپنگ ہوتی تھی. آج ہم رو رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ آج ہم رو رہے ہیں. ہاں، یہ بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر تو ملک کی مسائل ہیں، کوئی یہاں پہ دہشت گرد ہے، غیر ملکی ایجنٹ ہے، غیر ملکی ایجنٹ کا کوئی پورا نیٹ ورک کام کر رہا ہے، اس نیٹ ورک کو بریک کرنا ہے، تو پھر ان کو اجازت ہونی چاہیے. محترمہ شہید کے بارے میں جو سب سے پہلی انفارمیشن ہمیں ملی تھی
وہ ٹیلی فون کو ٹیپ کر رہے تھے کچھ لوگوں کے, تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ کون لوگ ممکنہ طور پہ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں. وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن یہ پوچھنا کہ آپ تفتیش کر رہے ہیں ایک سیاسی معاملے پہ اور پوچھیں کہ آپ اپنے موتی کے گلدستے گائیڈ لائن لینا چاہ رہے ہوں گے آپ سے اس معاملے تو اس قسم کی نہیں, اس قسم کی غلطی ہوئی. ہمارے یہ بانی پی ٹی آئی کی ایک آڈیو ہوتی ہے نا, آڈیو, ہاں ہماری بانی پی ٹی آئی کی 2 ایسی آڈیو ریلیز ہوئی جس کو میں انتہائی غیر اخلاقی سمجھتا ہوں, اور جن لوگوں نے وہ کی انہیں افسوس ہونا چاہیے. درست, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے جی. ہاں, ملکی مسائل کے لیے, ملک کی سالمیت کے لیے, ملک کی بقا کے لیے, ملک کے دشمنوں کے خلاف یس یہ اختیار ہونا چاہیے ریاستی اداروں کے پاس. زیغم صاحب, ایک وزیر اعظم نے فون ٹیپنگ کو جسٹیفائی کیا اور ایک نے قانونی جواز دے دیا ہے, کیا کامنٹ کریں گے؟ پہلے تو افتخار صاحب سے شکایت پیدا ہو گئی ہے کہ ان کے دوست راجہ انور نے رومانی یادداشتیں لکھیں, افتخار صاحب نے ابھی تک نہیں لکھی. تو یہ فرمائش ہی سمجھ لیں کہ یہ بھی اب یادداشتیں لکھ ڈالیں. مجھے بھی 2 واقعات یاد آ گئے ہیں. ایک برگیڈیئر امتیاز, برگیڈیئر بلا کا آپریشن مڈ نائٹ جیک آرمز, جس کی گفتگو ٹیپ ہوئی تھی تو ان کے خلاف کورٹ مارشل ہوا تھا. جنرل اسلم بیگ نے کیا تھا کیونکہ وہ بے نظیر کی حکومت گرانے کی کوشش کر رہے تھے اور شاید ان کے پیچھے نواز شریف تھے. دوسرا جسٹس قیوم کا فون ٹیپ ہوا تھا جس میں اس وقت کے وزیر اعظم صاحب ان کو بتا رہے تھے کہ بے نظیر کو سزا کتنی دینی ہے, اور اس میں بھی قیوم صاحب کی اعلیٰ عدلیہ سے چھٹی ہو گئی تھی اور بے نظیر کو وہ سزا نہیں مل پائی تھی جس سزا کو دینے کا پلان کیا جا رہا تھا. تو ٹیپ کی ہمارے پاس ہسٹری ہے, اور یہ دونوں تو ایسے واقعات ہیں جن میں ان ٹیپس کا فائدہ ہوا, جمہوریت کو بھی فائدہ ہوا, پاکستان کو بھی فائدہ ہوا. لیکن آج اب یہ معلوم ہوا جو ہائی کورٹ نے پروسیڈنگز کی کہ ہمارے ہاں تو خیر سے کوئی قانون ہی موجود نہیں ہے فون ٹیپنگ کا. اور فون ٹیپنگ کا جو اس وقت ہماری مراد ہے, بہت اچھی بات شہزاد صاحب نے کی, وہ ہمیں ورڈ یوز کرنا چاہیے سرویلنس. فون ٹیپنگ تو چھوٹی بات رہ گی نا, کیونکہ یہ جو موبائل ہے یہ اس میں صرف فون تو نہیں ہوتا نا, اس میں تو ہم خود ہوتے ہیں, ہماری ہر چیز اس میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ اس کے پیچھے کیمرہ اور نیچے مائکرو فون ہے. اس کو استعمال کرتے ہوئے تو کسی بھی وقت ہماری آواز کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے, سنا جا سکتا ہے, فوٹو لیے جا سکتے ہیں, ہماری ویڈیو بنائی جا سکتی ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے اور وہ کہیں جا رہی ہے. درست. تو جب اتنی بڑی طاقت کسی کے پاس آ جائے تو اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے, کیونکہ پھر وہ ریاست کے ہاتھ سے بھی نکل جاتی ہے, پھر روگ ایلیمنٹس اس کو یوز کرتے ہیں, شہریوں کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے. کم از کم اس وقت یہ ہے کہ انہوں نے ایک قانون تو بنایا, لیکن اس قانون میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس میں پابندیاں کیا ہوں گی, اوور سائٹ کیا ہوگا, میکانزم کیا ہوگا. دنیا بھر میں جہاں ایسے قوانین موجود ہیں وہاں کچھ نہ کچھ جوڈیشل اوور سائٹ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں دہشت گردی کے خلاف ضروری ہے کسی نہ کسی طرح کی سرویلنس کی, لیکن کھلی چھٹی میرے خیال میں ملک کے بھی فائدے میں نہیں ہے, جمہوریت کے بھی فائدے میں نہیں. سر اس اوور سائٹ میں سول سوسائٹی کے نمائندوں کو بھی شامل کرنا چاہیے. چلیں جی, آج